الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أماته فأقبره صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں میت کے غسل اور کفن کے شرعی احکام ہم نے پڑھے تھے. میت کو غسل دینے کے بعد دوسرا مرحلہ کفن کا ہے، اور کفن کے متعلق عرض کیا جا چکا ہے کہ مسلمان مرد کے کفن میں زیادہ سے زیادہ 3 کپڑے استعمال ہوں گے، اور مسلمان خاتون کے کفن میں زیادہ سے زیادہ 5 کپڑے استعمال ہوں گے. اگر کپڑوں کی قلت ہو، تنگی ہو کہ کپڑا میسر ہی نہیں ہے، جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ میں تھا، تو پھر اس سے کم کپڑوں میں بھی کفنانا جائز ہے. یعنی مرد کو 3 کی بجائے 2 کپڑوں میں بھی اگر کفن دے دیا، لیکن وہ مجبوری کی صورت میں جائز ہو جائے گا، اور عورت کو 5 کی بجائے اگر مجبوری کی صورت میں 3 کپڑوں میں کفنایا جائے تو بھی جائز ہوگا. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی غزوہ احد میں شہادت ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چادر میں کفن دیا تھا. چونکہ کپڑے کی قلت تھی تو ایک چادر سے اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اگر پاؤں پہ کپڑا ڈالتے تو سر کھل جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے چچا کا سر ڈھانپ دیا جائے چادر سے، اور پاؤں پہ اذخر نامی ایک بوٹی ہے، گھاس ہے، وہ ڈال دی جائے. یہ کپڑے کی قلت کی بنیاد پر ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کفن کتنی قیمت کا ہو. یاد رکھیے کفن اس کیفیت کا دیا جائے گا جس کیفیت اور قیمت کا کپڑا یہ مرد یا عورت دنیا میں زندگی میں استعمال کیا کرتے تھے. اگر یہ اچھا لباس پہننے کے عادی تھے تو سادہ کفن ہوگا، مگر اسی لیول کا کپڑا ہوگا جس لیول کا کپڑا وہ زندگی میں استعمال کرتے رہے. اگر ہلکا کپڑا استعمال کرنے کی عادت تھی تو ہلکے کپڑے میں ان کو کفن دیا جائے گا. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غسل اور کفن کے بعد بچ جاتی ہیں. صابن بچ جاتا ہے، اور اس طرح بسا اوقات کفن میں سے کچھ کپڑا بچ جاتا ہے. اب اس کا کیا کیا جائے؟ یہ ویسے ہی پھینک دینا یہ بھی جائز نہیں ہے،
اور ایسے ہی کسی کو پکڑا دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس کی دو کیفیتیں ہیں۔ اگر کسی شخص نے اپنی جیب سے استحساناً ثواب کے طور پر اس کو کفن ڈالا ہے تو یہ کپڑا جو بقیہ ماندہ ہے یہ اسی کو لوٹایا جائے گا، وہی اس کا مالک ہے، ان چیزوں کے ساتھ اس کا جو جی چاہے کرے، بیچ دے، رکھ لے، کسی کو دے دے، جائز ہے۔ اور اگر اس میت کے مال وراثت میں سے یہ کفن ان پہ ڈالا گیا تھا، ان کے مال وراثت میں سے، ان کے اپنے پیسے سے، تو یاد رکھیے یہ جو بقیہ ماندہ جو چیزیں ہیں یہ مال وراثت کا حصہ ہیں، ان کو مال وراثت میں ہی لا کر جمع کیا جائے گا اور بعد میں ورثاء میں یہ چیزیں تقسیم ہوں گی۔ اور اگر یہ جو شرعی ورثاء ہیں یہ باہمی رضامندی سے کسی غریب فقیر کو دینا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ غسل مکمل ہوا، کفن مکمل ہوا، اب جناب کفن پہنانے کے بعد میت کو اٹھا کے لے جایا جائے گا نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے۔ لازمی بات ہے جہاں غسل دیا ہے وہاں تو نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، کسی مسجد میں لے جانا ہے، جنازہ گاہ میں لے جانا ہے یا قبرستان میں لے جانا ہے تو لے جانے کے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو جنازہ کی شرعی اہمیت کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں اکثر نمازوں کے بعد نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائیں۔ وہاں عموماً دیکھنے کو یہ بات ملتی ہے کہ ہر نماز کے بعد کئی میتوں کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم کبھی بھی کسی مسلمان میت کی نماز جنازہ ادا کرنے سے پہلے یہ محض ایک اللہ کا حکم اور اپنا دینی فریضہ اور اپنے مسلمان بہن یا بھائی کا اپنے اوپر یہ حق سمجھتے ہوئے نماز جنازہ ادا کریں، یعنی اپنے دلوں کی کیفیت درست کر لیں، دلوں کی نیت ہماری درست ہو جائے تو پھر اس پہ جو اجر و ثواب ہے وہ بھی با کمال و بے مثال ہے۔ میرے بھائیو، سب سے بڑا فطور ہی نیتوں کا ہے، سب سے بڑا بگاڑ ہی ہمارے دل کا ہے، اس لیے کہ عموماً اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، نماز جنازہ میں جانا ہو گیا، عیادت کے لیے جانا ہو گیا، تعزیت کے لیے جانا ہو گیا، عموماً ان میں نیتوں کا بگاڑ آ جاتا ہے۔ توجہ ہے جی، نیتوں کا بگاڑ کیسے آتا ہے کہ بھئی وہ آئے تھے لہٰذا ہمیں جانا ہے، یہ بھی نیت کا بگاڑ ہے۔ ہم نہ گئے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، یہ بھی نیت کا بگاڑ ہے۔ بھائی قریب کا تعلق ہے، جانا تو بنتا ہے، یہ بھی نیت کا بگاڑ ہے۔ اس پر کیا ہوگا؟ ثواب تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہیں ناراض ہو کر ثواب سے زیادہ کہیں کھاتے میں گناہ ہی نہ ڈال دے، دکھلاوا آ گیا۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی مسلمان کی اعادت کے لیے جاتا ہے جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا وہ ایسا ہے اللہ کی نظر میں جیسے کہ وہ جنت کے باغوں میں چر رہا ہے، جنت کے باغوں کے میوے کھا رہا ہے، پھل کھا رہا ہے، جب تک کہ واپس نہیں آ جاتا۔ اور جو کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ لفظ یاد رکھنا، اللہ کی، ہاں ہم بھی ہر نماز جنازہ سے پہلے اپنے نیت کو ٹٹولا کریں میرے بھائی، کہیں بڑے خزانے سے محرومی نہ ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں، آپ علیہ السلام نے 2 شرطیں بیان فرمائی ہیں، ایمان کی بنیاد پر اور ثواب کی نیت سے۔ تو فرمایا اگر کوئی اس کی صرف نماز جنازہ میں شریک ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 قیرات بھر ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو میت کی تدفین تک قبرستان میں وہاں پہ رکا رہا اور تدفین کے بعد واپس آیا تو اللہ جل شانہ اس کو 2 قیرات ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ قیرات کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کا ڈھیر ہے۔ تو بھائیو دیکھیں ایک چھوٹے سے عمل پر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر عطا فرما دیا، کتنا بڑا اجر عطا فرما دیا۔ یہ روایت موجود ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم کے اندر۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ کو تیزی سے لے جایا کرو۔ اب یہ اللہ کی امانت ہے، گویا کہ
تیز تیز قدموں سے چل کر جنازہ کو اس کے مقام تک پہنچا دیا کرو، اس لیے کہ اگر تو یہ میت کسی نیک شخص کی میت ہے تو قبر اس کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، تو اس کے بہترین ٹھکانے تک اس کو جتنا جلدی ہو پہنچا دیا کرو۔ ہاں جی، انسان چاہتا ہے کہ میں جلدی آرام گاہ میں پہنچ جاؤں، آرام اور سکون کی جگہ میں پہنچ جاؤں، تو میت کے لیے بھی کیا ہے، قبر اگر یہ نیکوکار ہے یعنی اعمال صالحہ بجا لانے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق والا تھا، تو پھر اس کی قبر اس کے لیے آرام گاہ ہے، اس کے لیے سکون کی جگہ ہے، اس کو جتنا جلدی ہو پہنچا دیا جائے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ دوسری صورت کا شخص ہے، سمجھ گیا دوسری صورت کا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اگر یہ دوسری صورت کا شخص ہے یعنی گناہگار ہے تو پھر بھی تیز لے جاؤ، کیونکہ اس کا تمہاری گردنوں پہ بوجھ ہے، جتنا جلدی ہو اس برے بوجھ کو اپنی گردنوں سے اتار دو۔ کون سا بوجھ فرمایا؟ جاگیں بھائی، سونا تو نہیں بنتا، ابھی تو قبر تک پہنچے نہیں، آپ پہلے سے ہی سو گئے، جاگیں انشاءاللہ۔ ہم یہاں قبر کی تیاری کر لیں، انشاءاللہ ہمیشہ سکون کا سونا نصیب ہوگا، کہیے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا کہ اگر یہ گناہگار ہے اور برا ہے تو اس کو جلدی کندھوں سے اتار دیا جائے، خامخواہ کی مشقت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اٹھانے کا ثواب بیان فرمایا ہے۔ ابن عساکر، حدیث کی ایک کتاب ہے، ابن عساکر نے اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میت کی چارپائی کے چاروں پائے اٹھاتا ہے اور کم از کم 10 قدم ہر پایا پکڑ کے چلتا ہے، 4 پائے ہیں اور کم از کم ہر پایا پکڑ کے 10 قدم چلتا ہے، تو کتنے قدم ہو گئے میرے پیارے؟ 40 قدم ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان 40 قدموں کے بدلے میں اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو کبیرہ گناہ ہیں یہ صغیرہ میں سے جو کبیرہ ہیں، بعض چھوٹے ہوتے ہیں لیکن چھوٹوں میں بھی کوئی تو بڑا ہوتا ہے نا بھائی، ہوتے چھوٹے ہیں مگر کیونکہ جو مستقل طور پہ کبیرہ گناہ ہیں، زنا کرنا ہے، شراب پینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، بہتان لگانا ہے، سود کھانا ہے، رشوت کھانا ہے، ناپ تول میں کمی کرنا ہے، ملاوٹ کرنا، یہ ایسے کبیرہ گناہ ہیں کہ مستقل طور پر جب تک ان کی اللہ سے معافی نہ مانگی جائے تب تک یہ معاف نہیں ہوتے، مستقل بنیادوں پر ان کی توبہ ہے۔ لیکن یہ وہ 40 گناہ ہیں جو چھوٹے گناہوں میں نسبتاً بڑے گناہ ہیں، یعنی صغائر میں جو کبائر ہیں وہ 40 گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر ایک مسئلہ اب آپ یاد رکھیے، فتاوی عالمگیریہ، یہ فقہ حنفی کا بہت معتبر فتاوی ہے اور اس کے اندر اتھنٹک مسائل ہیں جو بالکل اتھنٹک ہیں اور راجح اقوال ہیں، وہ فقہ حنفی کے مسائل ہیں۔ ان میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ میت پڑوسی ہے یا قریبی رشتہ دار ہے یا کوئی نیک صالح شخص ہے، 3 طریقے بتائے، پڑوسی کی میت ہے یا خون کا رشتہ ہے، قریبی رشتہ دار کی میت ہے یا کسی اللہ والے نیک بندے کی میت ہے، تو فرمایا اس میت کے ساتھ قبرستان جانا نفل نماز پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے۔ نفل نماز ایک شخص پڑھ رہا ہے اور ایک شخص کسی کی نماز جنازہ، کسی کے جنازہ کے ساتھ چلا گیا نماز جنازہ ادا کرنے یا میت کی تدفین کے لیے، تو یہ جانے والے کو اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رہے، فتاوی عالمگیریہ کے اندر یہ بھی فتویٰ موجود ہے، مسئلہ موجود ہے کہ خواتین کا جنازہ کے ساتھ قبرستان کی جانب جانا مکروہ، تحریمی اور سخت گناہ کا معاملہ ہے، خواتین جنازے کے ساتھ نہ جائیں، سمجھ آ گئی ہے؟ بلکہ خواتین کو ایسے معاملہ میں وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے کہ جس وقت میت گھر سے اٹھ رہی ہوتی ہے تو تب کیا ہوتا ہے، خامخواہ کا ایک شور شرابہ اور ایک عجیب کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کچھ تو ہوتا ہے کہ واقعی غم ہے، دکھ ہے، لیکن غم ہے، دکھ ہے، جدائی کا صدمہ ہے، تو بھائی اس پر بھی تو صبر کا حکم ہے اور اسی صبر کا بدلہ جنت ہے، تو صبر کرنا ہے۔ لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر ابھی ہم نے کوہرام نہ مچایا تو لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں جیسے تنگ تھے اسے،
अम्मा जी अब्बा जी की मैयत उठ रही थी और इनके तो आंख में आंसू तक न था। समझ आ गई है? इसलिए दिखलावे का रोना भी ठीक नहीं और बेसब्री का रोना भी ठीक नहीं है। वावेला जायज नहीं है, आंसुओं का बहाना ये अल्लाह की रहमत है। अब अहबाब आगे चलते हैं। हम जनाजा उठाने लगे हैं, तो जनाजा की चारपाई उठाना कैसे है, इसके उठाने का भी शरई तरीका है। जाग रहे हैं सारे अहबाब? जाग रहे हैं? देखें इतना बड़ा जो अजर है, 40 कदम 40 गुना मुआफ, यानी हर कदम पे 1 गुना मुआफ है। कम से कम 40 कदम चलने का हुक्म है, हर पाया पकड़ के 10-10 कदम चलना है। तो भाई अगर हम इसी चलने के साथ सुन्नत तरीके को भी अपना लेंगे तो अलग से 100 शहीदों का सवाब भी मिल जाएगा। एक मिटती हुई सुन्नत को हम जिंदा कर लेंगे इंशाअल्लाह। ये मसाइल सीखना जरूरी है नहीं है मेरे प्यारे? बहुत जरूरी मसाइल हैं मेरे भाई, बहुत जरूरी मसाइल हैं। एक शख्स है, खाना खा रहा है, उल्टा सीधा जैसे कैसे खा रहा है, भाई पेट तो भर जाएगा, लेकिन अगर यही सुन्नत के मुताबिक खा लेता तो साथ आखिरत भी संवर जाती। एक शख्स है, वो आया और बिस्तर पे ढेर हो गया, सो गया, नींद तो पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर सुन्नत का एहतमाम कर लेता तो क्या होता, आखिरत भी संवर जाती और यहां सुकून भी मिल जाता। ऐसे ही है, लिबास पहनना है उसका सुन्नत तरीका है। जैसा हमने अर्ज किया कि मैयत को गुस्ल देने का भी सुन्नत तरीका है, फिर कफन डालने का भी सुन्नत तरीका है। जैसे आड़ा टेढ़ा डाल दिया, लपेट देंगे, चल जाएगा, लेकिन आखिरत के एतबार से फायदा नहीं होगा। तो आए मैयत को उठा के अल्लाह की अमानत को अल्लाह के सुपुर्द करने चले हैं। अगर तो नौमौलूद बच्चा है, यानी गोद का बच्चा है, जिसको गोद में उमूमी तौर पे अभी उठाया जाता था, 2 साल से कम उम्र का बच्चा है, गोद के बच्चे होते हैं। अब इनको, इसकी अगर मैयत है तो इनको दस्त बदस्त ले जाना है। दस्त बदस्त क्या होता है? जैसे ऐसे ही मैयत को कफन डाल के हाथों पे उठा लिया जाए, या अगर मिसाल के तौर पे कुछ ऐसा बड़ा है, उसको किसी बड़े ट्रे में रख के भी उठा सकते हैं, किसी भी छोटा सा तख्त हो या इस टाइप की कोई चीज हो उस पर भी, लेकिन सबसे बेहतर क्या है कि हाथों पे उठाया जाए उसको। अच्छा, फिर दूसरा शख्स ले ले, वो 10 कदम चले, अच्छा फिर तीसरा ले ले वो चले, फिर चौथा ले ले वो चले, ऐसे ये चलते जाएं चलते जाएं। आम मैयत की तरह इसका उठाना भी नहीं और आम मैयत की तरह पाए बदलना भी नहीं है, क्योंकि 10 बदस ले जाया जा रहा होता है। और दूसरा है, बड़ी मैयत है, चाहे वो मुराहिक और नाबालिग बच्चा बच्ची है, लेकिन वो इस काबिल है कि उसको चारपाई पे ही ले जाया जाना है, और या बड़ी उम्र की मैयत है, जवान मैयत है, इसको चारपाई पे लटाएंगे। हमने जब चारपाई को उठाना है, सबसे पहले तो ये बात ज़हन नशीन रख लें कि मैयत का सिराना जो है वो आगे को होना है। जिधर हमने चल करके जाना है, मैयत का सर किस जानिब हो भाई? आगे की जानिब हो। जिस मंजिल की जानिब हम जा रहे हैं, चलना जो हमारा आगे है, तो आगे सर हो और पीछे मजमा चल रहा है, मजमे की जानिब मैयत के कदम होने चाहिए। अब लेके हम चले हैं कैसे? ये चारपाई रखी हुई है, सर उस जानिब है, तो सबसे पहले अगर मैंने मैयत की चारपाई को उठाना शुरू करना है तो मैं मैयत के दाएं तरफ आ जाऊं। अब आप देख लें, मैयत की दाएं तरफ मेरी बाएं तरफ है, मैयत की दाहिनी जानिब मेरी यानी चारपाई की बाईं जानिब है, और मैं आ गया मैयत के दाएं कंधे की जानिब। दाएं तरफ आकर अगला पाया उठा लिया, मैयत का भी अब सीधा कंधा होगा और उठाने वाले का भी सीधा कंधा होगा। बात समझ में आ गई है जी? मैयत के सीधे कंधे की जानिब से अगला पाया उठाया जाएगा और 10 कदम चला जाए, और फिर किसी दूसरे साथी को पकड़ाकर उसी सिमत में पायती की जानिब आ जाएं, और पायती की जानिब का जो पाया है इसको सीधे कंधे पे उठा लिया जाए और 10 कदम चला जाए, और फिर घूम करके अगले पाए पे आया जाए। घूम करके कहां आ जाएंगे भाई? अगले पाए पे आ जाएंगे, और अगला पाया जो है उसको उल्टे कंधे पे उठाएंगे, यानी मैयत की उल्टी जानिब और उठाने वाले का भी उल्टा कंधा होगा। 10 कदम चलेंगे, उसको छोड़ के फिर पैंती की जानिब, ये मैयत के पांव की जानिब जो एक पाया बच गया, इस पे आ जाएंगे, और इसको भी उठा के कितने कदम चला जाएगा मेरे प्यारे भाई? 10 कदम, कुल कितने हो गए? 40 कदम। कितने गुनाह मुआफ? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या एजाज है! ये अल्लाह ने रिश्ता सिर्फ मुसलमान का मुसलमान से बनाया है। किसी और मजहब में मैयत का इतना इकराम नहीं होता है, वहां तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है मेरे भाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हाँ जी, जहां
مردوں کو جلایا جاتا ہے، کیا خیال ہے وہاں انسان کی کوئی عزت ہے؟ مردوں کو جلایا جا رہا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اور یہاں کیا ہے؟ دفنایا جاتا ہے۔ ہاں کچرا ہمیشہ جلایا جاتا ہے اور خزانہ ہمیشہ، جی مومن خزانہ ہے اور کافر بولو جی کچرا ہے، اس لیے کچرے کو تو جلانا ہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ ہاں جی آگے چلتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ جب ہم لے کر کے چل رہے ہیں تو میت کے آگے بھی چلنا جائز نہیں ہے اور اس کی سائیڈوں پہ چلنا بھی جائز نہیں ہے۔ عام مجمع کے لیے عام مجمع میت کے پیچھے رہے، عام مجمع میت کے پیچھے رہے، اور اول تو سواری پہ نہ جایا جائے، یعنی سنت یہ ہے کہ پیدل اگر کوئی جا سکتا ہے تو پیدل جائے، لیکن اگر کوئی مجبور ہے، دور ہے اور مجبوری ہے سواری پہ جانا بھی ہے، تو بھی سواری میت کے برابر یا میت سے آگے نہ رہے، سواری بھی میت سے پیچھے رہے، سوار بھی میت سے پیچھے رہے، اور اس طریقے سے لے جایا جائے۔ اور جب میت قبرستان میں پہنچے یا جنازہ گاہ میں پہنچے تو میت کے رکھنے سے پہلے کوئی بندہ بیٹھے نہ، جو ساتھ آئے ہیں میت کے، یہ میت کا اکرام ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ تشریف رکھیں گے پھر ہم بیٹھیں گے، اچھا یہ بڑے آئے ہیں، قابل عزت ہیں، عزت و تکریم کے لائق ہیں، پہلے یہ بیٹھیں گے پھر ہم بیٹھیں گے۔ اب کیا ہے، یہ مسلمان بھائی بہن یہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، پہلے مہمان کو رکھا جائے گا پھر میزبان بیٹھیں گے، سمجھ آ گئے نا جی؟ اس کے بعد پھر بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ اچھا میت کو عزت کے ساتھ اٹھانا ہے۔ یہ بعض علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ بس ایک ہی بانس باندھ دیا گیا اس کی چرپائی کے اوپر، اور ایک بندہ پیچھے پکڑ لیتا ہے، ایک آگے پکڑ لیتا ہے، دو بندوں نے اٹھا رکھا ہے، ایسے جیسے کوئی سامان اٹھایا جاتا ہے، جیسے وزنی سامان اٹھایا جاتا ہے۔ یاد رکھنا یہ طریقہ میت کو اٹھانے کے اعتبار سے مکروہ ہے، سمجھ آ گئی جی؟ اس طریقے سے میت کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ اچھا جی، جب ہم میت کو لے کر چلتے ہیں، یاد رکھنا پیدل میت کو لے کے جانا یہ زیادہ کار ثواب ہے، لیکن اگر قبرستان دور ہو تو میت بس کے ذریعے، جیسے ہمارے ہاں عموماً گاڑیاں ہوتی ہیں، گاڑی کے ذریعے لے جانا جائز ہے، اس میں پھر گناہ نہیں ہوگا۔ اگر قبرستان دور ہے یا راستہ ٹھیک نہیں ہے، مشقت ہے، تو بھی میت بس کے ذریعے یا کسی بھی کنوینس کے ذریعے میت کو اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ لیکن اگر قبرستان دور نہیں ہے اور اٹھا کے لے جانا ممکن ہے تو میرے بھائیوں بہت زیادہ اجر کا معاملہ ہے۔ اس میں پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہ بار بار کندھے بدلنا بہت سارے لوگوں کے حصے میں آ جائے گا، اور اگر یہاں سے اٹھایا اور اٹھاتے ساتھ ہی میت بس میں رکھ دی اور لے کے چلے، یہ میت کو کندھا دینے کا اجر تو سب کا رہ گیا نہیں رہ گیا بھائی؟ تو کوشش یہ بھی کرنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ دیر جو ہے، کچھ نہ کچھ مسافت یہ پیدل بھی چلا جائے تاکہ لوگ اس اجر میں شریک ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور خاص مسئلہ، ہمارے ہاں ایک رواج ہے، دیکھیں میرے بھائی کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہیں تو شرعی مسائل۔ اب میں جو حوالہ پیش کرنے لگا ہوں فتاوی شامی رد المحتار، ہمارے تمام اہل سنت والجماعت کے مدارس میں، دارالافتاء میں فتویٰ انہی کتابوں سے دیا جاتا ہے، فتاوی شامی، رد المحتار، فتاوی عالمگیریہ، اور اس طریقے سے اور بہت ساری کتابیں ہیں فقہ کی فتاوی جات۔ تو فتاوی شامیہ کے اندر امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ نقل کیا ہے کہ جب میت کو اٹھایا جائے تو اٹھاتے وقت بالکل خاموشی ہو، کسی قسم کا کوئی بلند آواز سے ذکر نہیں ہونا چاہیے، اور اٹھا کے جب لے کے چل رہے ہوں تو بھی بلند آواز سے کوئی بھی دعا یا ذکر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل دل میں تو استغفار کرتے جائیں، دل میں آپ کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دل میں درود و سلام بھی پڑھ سکتے ہیں، دل میں تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ پڑھ کے آپ ایصال ثواب کرتے جائیں۔ لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ نعرہ لگا دے کلمہ شہادت، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا، ناراض نہیں ہونا۔ اہل سنت والجماعت کی معتبر فتاوی جات کی کتابیں، اصل میں یہ رواج تھا ہندوؤں میں۔ ہندو جب اپنی میت اٹھاتے ہیں نا تو ان کو بھی سنیں، وہ بھی ایک الگ قسم کے راگ الاپتے ہیں، اور عیسائی جب اٹھاتے ہیں تو ان کا بھی الگ ایک طریقہ ہے، یہودی اٹھاتے ہیں ان کا بھی ایک سٹائل ہے، وہ بھی مخصوص قسم کے جملے دہراتے ہیں، اور ہم مسلمانوں نے بھی پھر لے لیا اور ہم نے کہا بھائی ان کے جملے تو دہرا نہیں سکتے ہم بھائی ایمان سے بتائیں،
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اس عمل میں نجات ہے یا ہمیں اپنا نیا عمل بنانا پڑے گا؟ بولو بھائی، لازمی بات ہے، ہمارا دین تو مکمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا، اور احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازے کے ساتھ جانے کا مبارک طریقہ تھا، پیدل تشریف لے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے جنازہ کے پیچھے چلا کرتے. قربان جو اتنی عظیم ہستی، اتنا مسلمان میت کو عزت دی جا رہی ہے، اللہ کے نبی پیچھے پیچھے چلتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے. اور حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام دل ہی دل میں موت کو یاد فرماتے جاتے تھے. دل ہی دل میں موت کو یاد کرنا، اور موت کو یاد کرتے ہوئے کیا ہے، اس میت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے جانا. تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا نصیب فرمائے. بات سمجھ شریف میں آ گئی ہے نا جی؟ یہ ہے طریقہ کار میت کو لے جانے کا، یہ طریقہ ہے میت کو لے جانے کا. اور میت کو جب ہم لے جائیں گے، وہاں جا کے ہم رکھیں گے، تو رکھنے کے اعتبار سے کیا ہے کہ چاروں پائے ایک ساتھ زمین پہ اتارے جائیں، کوئی ایک طرف اس کو ٹیڑھا نہ کیا جائے، چاروں پائے ایک ساتھ زمین پہ رکھے جائیں، اور رکھ کے اس کے بعد اگلا جو بھی معاملہ ہوگا وہ کیا جائے. ساتھ میں ایک مسئلہ ہے کہ جب پیدل چل رہے ہیں، تیز قدموں سے چلنا سنت ہے، لیکن دوڑنا سنت نہیں ہے. کہ میت کو ہچکولے آ رہے ہیں، میت کو ہچکولے اتنے زیادہ کہ میت کے کفن کھل جانے کا خطرہ ہے یا اور اس کو کوئی نقصان ہونے کا خطرہ ہے، اس طریقے سے بہت تیز چلنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اگلا مسئلہ اب آپ سمجھ لیجئے، ہم نماز جنازہ پڑھ کے جب فارغ ہوتے ہیں، یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، وہاں سے خاموشی سے واپس چلے جاتے ہیں. یا ہم مسجد میں نماز جنازہ پڑھتے ہیں، وہاں سے خاموشی سے واپس چلے جاتے ہیں، یا کچھ لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں. تو اس کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ اگر تو نماز جنازہ ادا کر لی اور اس کے بعد آپ کا کوئی بھی شرعی تقاضا ہے، کوئی بھی دنیاوی تقاضا ہے اور آپ نے واپس جانا ہے، تو اس وقت اسلام کا مزاج یہ ہے، تعلیم یہ ہے کہ میت کے ورثاء سے اجازت لے کر جایا جائے. کیا مسئلہ سمجھا جی؟ نماز جنازہ پڑھتے ہی اگر واپس جانا چاہتے ہیں تو بھائی کیا کرنا ہے، میت کے ورثاء سے بولیے اجازت لے کر کے جانا ہے. اور اگر آپ تدفین تک قبرستان میں رہے، تدفین میں شریک رہے، تو تدفین ہو جانے کے بعد اب جب واپس جانے لگے ہیں تو اب میت کے ورثاء سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنے بھائی کا حق ادا کر دیا ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میت کا ہر لحاظ سے اکرام فرمایا ہے، ہر لحاظ سے میت کا اکرام فرمایا ہے. خاص کر فرمایا کہ جب قبرستان میں پہنچ جائیں یا میت لے کر کے جا رہے ہوں، آپس میں کوئی دنیاوی گفتگو نہ کی جائے. یہ وقت ایسا ہے، اس میں دو کام ہیں. ایک تو میں اگر میت کے ساتھ جا رہا ہوں تو مجھے اس موقع پر اپنی موت کو یاد رکھنا ہے. آپ علیہ السلام میت کے ساتھ چلتے اور دل دل میں اپنی موت کو یاد فرماتے تھے، اپنی موت کو، کہ بھئی یہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں اس کے بعد میرا جانا ہو، پتہ نہیں اس کے بعد اس چرپائی میں میری میت ہو، پتہ نہیں اس کے بعد یہاں میری نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہو. اس کیفیت سے بندے کو فکر دامنگیر ہو جائے کہ پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ موت کی تیاری اللہ نصیب فرما دیں گے. اور ساتھ ہی کیا ہے، میت کے لیے دعائیں ہوتی رہیں دل دل میں. آپ کم از کم سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، سورہ اخلاص پڑھتے رہیں، پڑھ پڑھ کے میت کو بخشتے رہیں. کیوں کہ یہ وقت ہے کہ اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی، مرنے والے کا. اس لیے جہان بدل رہا ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت میت کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے ہاں تو سیاست چھڑ جاتی ہے. قبرستان میں پہنچے ہیں، ادھر تدفین ہو رہی ہے، بھائی سنا پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے؟ ہاں، یہ ابھی 3 دن پہلے ہم گئے قبرستان، تو وہاں ایک ساتھی کی زبان سے میں نے یہ جملہ سنا، پی ٹی آئی کا مستقبل. تو میں نے اسے عرض کیا، تو بتا تیرا مستقبل کیا ہے؟ یہ جہاں آ کے ہم کھڑے ہیں، یہ مستقبل ہے تیرا میرا، یہ مستقبل ہے بھائی. یہاں ہم نے آنا ہے، یہاں فکر کیجئے حال کیا ہوگا. یہ جو آج یہاں لیٹے ہوئے ہیں، اگر ان کو موقع مل جائے واپسی کا تو کیا خیال ہے یہ سیاسی پارٹیوں پہ تبصرہ کریں گے؟ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چلیں جناب.
میت کو اٹھا کر کے ہم لے چلے ہیں اور جا کے رکھ دی ہے، اب اس کی نماز جنازہ ادا کرنی ہے. کیا کرنی ہے جی؟ آپ جاگ نہیں رہے؟ نہیں، میں تو دور سے نوٹ کرتا ہوں. آپ جاگیں. اللہ اکبر. دیکھیں بھائی، یہ چند گھڑیاں ہوتی ہیں، ان میں اگر انشاءاللہ ہم شرعی احکام و مسائل سیکھ جائیں گے، ممکن ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو آگے سکھا سکیں، اور جتنے لوگ اس کو سیکھ کر کے عمل میں لے آئیں گے انشاءاللہ اس میں میرا بھی اجر ہوگا، آپ کا بھی اجر ہوگا، ان کا بھی اجر، اور یہ پہ ہاتھ کو ہاتھ پکڑتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو جاگ رہے ہیں نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ جاگنا نصیب فرمائے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سستی سے ہماری جان چھڑا دے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، میت پر نماز جنازہ ادا کرنا فرض کفایہ ہے. فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو میت کے اس شخص کے انتقال کی خبر پہنچی ہے، ان پر اس میت پر جنازہ پڑھنا، نماز جنازہ ادا کرنا، یہ فرض کفایہ تھا. اگر ان تمام لوگوں میں سے کسی ایک شخص نے بھی نماز جنازہ ادا کر لی ہے تو سب کی جانب سے ادا ہو گیا اور سب گناہ سے بری ہو گئے. اگر کسی نے بھی ادا نہیں کی نماز جنازہ، بغیر نماز جنازہ کے تدفین کر دی ہے، تو تمام کے تمام وہ لوگ گناہ گار ہوں گے جن کو اس کے انتقال کی خبر پہنچ چکی ہے. اگر اس کا پڑوسی بھی ہے اور انتقال کا پتہ نہ چلا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. اس میں اب آپ مسئلہ یاد رکھیں، نماز جنازہ ایک شخص بھی ادا کر سکتا ہے. کیا عرض کیا؟ نیا مسئلہ ہے آپ کے لیے. نماز جنازہ میں جماعت شرط نہیں ہے. شرط کا مطلب ہوتا ہے کہ جماعت کے بغیر اگر وہ عمل ہو ہی نہ سکے. اب یہ پریشان ہے بھئی کوئی اور آئے تو جنازہ ہو. نہیں، اگر اور کوئی آ جائے تو اچھی بات ہے، نہ آئے تو اس میں کیا ہے، ایک شخص اکیلے بھی اس میت کی نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے. چاروں تکبیریں کہہ کر الگ سے اس کی نماز جنازہ ادا کر دے گا تو فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. سمجھا کہ نہیں جی؟ یوں فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. اچھا، آج جمعہ کا دن ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جمعرات کو انتقال ہو گیا، جمعرات کے دن ہوا، شام میں ہوا، رات میں ہوا، قبر بھی جلدی سے تیار ہو گئی اور کفن بھی تیار ہے، تجہیز و تکفین کا معاملہ بالکل ریڈی ہے. لیکن ہم اس لیے سرد خانے میں اپنے عزیز کی میت رکھ دیتے ہیں کہ جمعہ کا اجتماع بڑا ہوگا اور نماز جمعہ کے فوری بعد اگر ہم نماز جنازہ ادا کریں تو پھر تو کیا ہے، بخشش یقینی ہے. یاد رکھیں میرے بھائی، شرعی مسئلہ یہ ہے، بخشنے والا وہ اللہ ہے جس نے شریعت کے احکامات نازل فرمائے. بخشنا ہمارے اختیار میں ہے کیا؟ نہیں. تو ہم نے شرعی احکامات کو فالو کرنا ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو ہی قبر کفن وغیرہ تیار ہو جائے، فی الفور جنازہ ادا کر کے میت کی تدفین کر دی جائے. نماز جمعہ کے اجتماع کا انتظار نہ کیا. سمجھا کہ نہیں جی؟ یہ انتظار کرنا مکروہ ہے اور اس طرح میت کو روک کے رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے بھائی، اس میں گناہ ہوگا. ایسے ہی عید کی نماز ہے یا کوئی بھی بڑا مجمع ہے، اس کے لیے یا بسا اوقات کیا ہوتا ہے، کہیں پر بھی دور انتقال ہوا اور لوگ میت ایمبولینس میں رکھ کے لے آتے ہیں، جی کراچی کا اجتماع شروع ہے، یہاں جنازہ ادا کریں تو یہاں بڑی فضیلت ہو جائے گی. میرے بھائیوں، نماز جنازہ میں یہ تاخیر ہو رہی ہے خواہ کی. یہ جو میت کو سفر کرایا جا رہا ہے، یہ سفر اس کا شرعی سفر نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی خواہ کی تاخیر نہ کی جائے. ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی نماز کے بعد، نماز جمعہ ہے یا کوئی بھی فرض نماز ہے جیسے ظہر کی نماز ہے، اگر نماز کے بعد جنازہ ادا کرنا بھی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے. طریقہ کیا ہے؟ فرائض ادا کر لیں، اس کے بعد جو مؤکدہ سنتیں ہیں وہ پہلے ادا کی جائیں گی، جنازہ کی نماز بعد میں ادا کی جائے گی. شاہ بھائی بولیے. جنازہ کی نماز سنتوں کے بعد ادا کی جائے گی. یہ طریقہ نہیں ہے کہ ادھر فرائض کا سلام پھیرا اور پھر کیا ہے کہ ہم وہیں کھڑے. ہاں، اگر مجمع بڑا ہے اور اگر مجمع ایک بار ٹوٹ گیا یا صفیں ٹوٹ گئیں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو پھر کیا ہے، یہ ایک شرعی عذر ہے، دوبارہ صفیں بنانا شرعی عذر ہے. جیسے حرمین شریفین میں ہوتا ہے تو وہاں کیا ایک بڑا مجمع ہوتا ہے، اگر صفیں ٹوٹ گئیں تو دوبارہ صفیں بنانا ممکن نہیں ہوگا.
یا ایسے ہی اگر کوئی اجتماع وغیرہ ہے اس میں اگر صفیں ٹوٹ گئی، مجمع بکھر گیا تو مشکل ہو جائے گی، تو وہاں کیا ہے اسی طرح صف بندی برقرار رہے اور نماز جنازہ ادا کر دی جائے۔ لیکن عمومی طور پر جو ہمارے ہاں مساجد میں مسئلہ ہے، یہاں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر ظہر کی نماز ادا کی ہے 8-10 صفیں ہوں گی زیادہ سے زیادہ، تو کیا ہے پہلے فرائض ادا کیے جائیں، اس کے بعد سنتیں مؤکدہ ادا کی جائے اور پھر اس کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ ایسے ہی اگر عید کی نماز کے بعد جنازہ ہے تو عید کی پہلے نماز ادا کی جائے گی، پھر اس کے بعد خطبہ سنا جائے گا، خطبہ کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ احباب، یہ شرعی احکام و مسائل ہیں نماز جنازہ ادا کرنے کے۔ البتہ اس میں کچھ فقہی مسائل آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جی فلاں صاحب نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ فلاں پڑھائے، جاگ رہے ہیں؟ وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ جی فلاں عالم پڑھائیں، فلاں مفتی صاحب پڑھائیں، فلاں بزرگ پڑھائیں، فلاں جو ہے نا اللہ والے ہیں میری نماز جنازہ وہ پڑھائیں۔ یاد رکھنا، اس طرح کی وصیت کرنا شریعت میں اگر کسی نے کر دی ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ نماز جنازہ کون پڑھائیں گے اس پر تو انشاءاللہ بات آنے والی ہے۔ کون نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے پہلے حقدار ہے، پھر دوسرے نمبر پہ شرعی حقدار کون ہے، تیسرے نمبر پہ کون ہے، بعد میں کون ہے، یہ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں بات آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احکام شرعیہ سیکھ کر ان کو عمل میں لانے کی توفیق فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔